मौलाना सैयद हसन रज़ा नकवी। कोई भी इस्लामी मसला पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। 031353051123। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुअज़्ज़म, जैसे कि माह रमज़ान इख्तिताम की तरफ गामज़न है और चंद दिन माह रमज़ान के रह गए हैं और माह रमज़ान मेहमान है और अब हमसे अलविदा होने वाला है। आज हम बात करेंगे रमज़ान अल मुबारक से हम क्या लेते हैं और हमने माह मुबारक रमज़ान से क्या लिया है। रमज़ान अल मुबारक की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों में से वाफिर हिस्सा पाने के लिए सबसे पहले तो हमें वाज़ेह और दकीक अंदाज में इस महीने की बरक़ात को समझना इंतहाई ज़रूरी है। जब हमें इन नेमतों और बरकतों का इल्म होगा तो फिर हम इस काबिल हो सकेंगे कि ये देखें कि हम इन बरकतों को समेटें किस तरीके से और किस तरीके से इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। सिर्फ़ माह मुबारक रमज़ान में पढ़ी जाने वाली दुआओं पर अगर गौर करें तो हमें अपने इस सवाल का वाज़ेह जवाब मिलता है। इसी तरह ईद उल फ़ित्र की दुआओं में भी हमारे सवाल का वाज़ेह जवाब जो है वो मौजूद है कि जब हम ईद उल फ़ित्र वाले दिन नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, अपने परवरदिगार आलम से कहते हैं कि आज के दिन मेरे लिए बेहतरीन इनाम जहन्नम की आग से मेरी आज़ादी की शक्ल में अता फरमा। मेरे परवरदिगार, क्योंकि आज यकम शवाल है, ईद उल फ़ित्र का दिन है, तो मैंने माह रमज़ान पूरा गुजारा है, तो आज मुझे जहन्नम की आग से मुझे महफूज फरमा। क्यों? क्योंकि मैंने माह रमज़ान से इस्तिफ़ादा कर लिया है। तो जब इंसान माह रमज़ान से इस्तिफ़ादा कर लेता है और इसकी बरकतें रहमतें हासिल कर लेता है तो फिर परवरदिगार आलम उसे जहन्नम की आग से छुटकारा दे देता है और जन्नत में मुझे ऐसी जगह अता फरमा। फिर दुआ क्या करता है कि मेरे परवरदिगार मुझे जन्नत में ऐसी जगह अता फरमा कि जो तेरी शान के मुताबिक हो, कि जो तू अता कर रहा है वो तेरी शान के मुताबिक हो। ये दुआ कर रहा है। बस अगर हम इस महीने में कामयाब होने वाले के बारे में एक जुमला कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इस महीने में कामयाब शख्स वही है जो खुदा से अपनी मग़फ़िरत की सनद हासिल कर ले। असल में कामयाबी किसके लिए? उस शख्स के लिए कि जो इस महीने में सनद हासिल कर ले। एक इंसान जो है वो कमरा इम्तिहान में जाता है और जाकर इम्तिहान देता है और उसमें इम्तिहान देने के बाद अगर वो वहाँ से कामयाबी हासिल नहीं करता तो यकीनन उसे सनद नहीं मिलती। इसी तरीके से माह रमज़ान अल मुबारक जो हमारी ज़िंदगी में आया है, ये आज हम कमरा इम्तिहान में हैं और परवरदिगार आलम हमसे एक इम्तिहान ले रहा है। अगर हम इस महीने में कामयाब हो गए और इसकी बरकतें, रहमतें और मग़फ़िरतों से हमने इस्तिफ़ादा कर लिया तो फिर यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हमें सनद अता फरमाएगा। तो इस महीने में सबसे बेहतर क्या है? फरमाया सनद अगर इंसान अपने परवरदिगार से हासिल कर ले और जहन्नम के अज़ाब से आज़ाद हो जाए, वही शख्स खुदा की तरफ से बेहतरीन इनाम जीतने वाला करार दिया जाएगा। इसी तरह फरमाया इस महीने में सबसे ज़्यादा नाकाम भी वो शख्स होगा जो रमज़ान अल मुबारक जैसे महीने में अल्लाह अपनी मग़फ़िरत का परवाना न ले सके। रमज़ान अल मुबारक आया और वो शख्स जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी मग़फ़िरत का परवाना ही हासिल न कर सका और माह रमज़ान इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी से गुज़र गया, अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा सका। और इस बात को सरहद के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद क्या इरशाद फरमाते हैं? अश्शक़िय्य मिन हुरिमा गुफ़रान अल्लाह फ़ी हाज़ा अश-शहर अल-अज़ीम। फरमाया शक़ी है वो इंसान कि जो इस महीने को पाता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत से महरूम रह जाता है, शक़ी तरीन है। तो जब हमने जान लिया कि इस महीने में जो हमारा
اصل ہدف ہونا چاہیے وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پھر اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ کون سا ہے، کس راستے پر چل کے جو ہے ہم نے اس اپنے ہدف کو پانا ہے؟ تو پروردگار عالم نے ہمیں واضح طور پر جو ہے بتا دیا ہے، یعنی اللہ کے تعالیٰ نے حرام کردہ امور سے اجتناب، نیز واجبات کی ادائیگی کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے کو واجب کرنے کی وجہ یہی بتائی ہے، کیا بتایا ہے؟ کہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر ماہ رمضان کے روزوں کو لکھ دیا گیا ہے یا فرض کر دیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے ہم پر ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ تو میرے محترم، اگر ہم اللہ رب العزت کے اس دائرہ کار میں رہتے، وہ اللہ کے اوامر اور نواہی کا پابند رہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے جو حکم ہمیں دیا ہے امر بالمعروف کرنا اور خود اس امر بالمعروف کے تقاضوں کو پورا کرنا اور نہی عن المنکر لوگوں کو کرنا اور برائی سے اپنے آپ کو بچانا، اگر ہم ان تمام امور کو انجام دیتے ہیں رمضان المبارک و دیگر تمام مہینوں میں، تو خدا کی طرف سے واجب کردہ اعمال بجا لاتے ہیں، تو یقیناً وہ خدا کی طرف سے مغفرت کی سند حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہ سند حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کامیاب انسان پاتا ہے، کہ وہ ایک کامیاب ترین انسان ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے وہ بتائے ہوئے احکامات پر اپنی زندگی پر پریکٹیکل طور پر عمل کر رہا ہے، تو یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی رمضان المبارک میں جو روحانیت اور تقوی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم حاصل کرتے ہیں، دراصل اس کی دیگر تمام مہینوں میں بھی حفاظت کرنی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آیا کہ ماہ رمضان جو ہے وہ ہماری زندگی میں آیا ہے اور پروردگار عالم ہمیں حکم دے رہا ہے اسی ماہ رمضان کا، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اس ماہ رمضان میں تم نے سیکھنا ہے، سیکھنے کے بعد اس سے باقی 11 مہینوں میں اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے، باقی 11 مہینے اسی طریقے سے گزارنے ہیں۔ مثلا آپ نے اس مہینے میں کیا سیکھا؟ آپ نے صبر استقامت سیکھا، آپ نے بھوک کو برداشت کرنا سیکھا، آپ نے پیاس کو برداشت کرنا سیکھا، آپ نے یتیم پروری کرنا سیکھی ہے، آپ نے مساکین کا خیال رکھنا سیکھا ہے، آپ نے اڑوس پڑوس کا خیال رکھنا سیکھا ہے، آپ نے غریبوں کی مدد کرنا سیکھا ہے۔ اور یہ وہ تمام ایک لمبی لسٹ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جس کا حکم دیا ہے، فرمایا یہ سب کچھ آپ نے اس ماہ رمضان میں سیکھا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ فقط اسی ماہ رمضان تک اسے محدود رکھنا ہے؟ فرمایا نہیں، اب اسے اگلے 11 مہینے اپنی زندگی پر نافذ عمل کرنا ہے اور اسے پورے 11 مہینے لے کر چلنا ہے۔ پھر جب ماہ رمضان آئے گا تو پھر اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر تیار کرو، اسی طرح کہ جس طرح اگر کوئی گاڑی ہے تو وہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو اس کی ٹیوننگ کے لیے ایک وقت آتا ہے کہ جب اسے ٹیوننگ کی جاتی ہے، اسے بہتر بنانے کے لیے، اسے اچھا بنانے کے لیے، تاکہ یہ اچھے طریقے سے چل پائے۔ تو اسی طریقے سے پھر جب ماہ رمضان آتا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بناتے ہیں، ہم اپنے جو ہے اپنے آپ کو ریفریش کرتے ہیں اور پھر 11 مہینے اسے اپنی زندگیوں پر اپلائی کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک دوسرا جو ہے وہ سوال ہے کہ آیا کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آیا کہ میں نے تقوی حاصل کر لیا ہے اور میں متقی بن گیا ہوں اور مجھے وہ سند حاصل ہو گئی ہے؟ تو آئیں دیکھتے ہیں پروردگار عالم قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے۔ تو فرمایا پہلا طریقہ وہ اپنے آپ کو ان آیات اور حدیث کے سامنے پیش کرے۔ یہ آیات، یہ قرآن مجید آئینہ ہے، کیونکہ انسان اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے تو ایک آئینے کے سامنے آتا ہے تو اس کو اپنی صورت دیکھتا ہے اور اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے۔ تو فرمایا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم نے تقوی اختیار کر لیا ہے، تو یہ آئینہ کیا ہے؟ آئینہ پروردگار یعنی قرآن مجید ہے۔ اپنے آپ کو قرآن مجید کے آیات کے مطابق پرکھو، اگر تم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہو تو ایک تم کامیاب انسان ہو۔ تو وہ کیا ہے؟ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما اتاہم ربهم انہم قانوا قبل ذلك محسنین قانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون
بالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حقا للسائل والمحروم. فرمایا اس روز اہل تقوی یقیناً جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے. وہ یقیناً اس دن سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے. یہ وہ علامات بیان کی جا رہی ہیں اہل تقوی کی، متقیوں کی. وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحر کے اوقات میں استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے. اور ان کے اموال میں سے سائل اور محروم کے لیے حق ہوتا تھا، جو ان کے پاس ان کا مال تھا اس میں سے یہ غریبوں مساکینوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کا حق ان تک جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں. تو یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں اگر یہ تمام چیزیں سکھا کے جا رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم واقعاً میں ان تمام چیزوں کو ہم نے سیکھ لیا ہے، تو پھر اپنے آپ کو ان آیات پر پرکھیں. اگر ان آیات پر اپنے آپ کو پرکھ لیں گے تو یقیناً ہم ایک کامیاب انسان ہوں گے. لیکن اگر ایسا نہ کیا تو پھر یقیناً یہ ماہ رمضان تو ہماری زندگی میں آیا ہے لیکن ہم نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. اگر ہم نے اس ماہ رمضان کو اسی طریقے سے گزار دیا اور اس سے فائدہ حاصل نہ کیا تو پھر یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے ناکامی ہے. تو دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خداوند منان سے کہ پروردگار ہمیں اس ماہ رمضان کے باقی جو دن رہ چکے ہیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.